रबीउल अव्वल की 12 तारीख, यही 12 तारीख आपको मौत की सख्ती महसूस हो रही है। आपके घर वाले बैठे हुए हैं, आपकी बेटियां नमाज़ बैठे हुए हैं, आपको मौत की सख्ती महसूस हो रही है। आप अपना हाथ पानी के बर्तन में डालते और पानी के बर्तन से निकाल कर अपने चेहरे पर फिर मलते, फिर पानी के बर्तन में डालते और फिर चेहरे पर मलते, फिर पानी में डालते, फिर चेहरे पर मलते, और आप ये जुमले कहते, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात। आप ये जुमले कहते, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और यकीनन मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं, मौत के लिए बड़ी कठिनाइयां हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं अल्लाह के नबी का इंतकाल नहीं हुआ है। अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं इन्ना लिल मौति सकरात। बुखारी शरीफ की रिवायत में आपको सुना रहा हूं, बुखारी शरीफ की रिवायत। अल्लाह के नबी क्या कह रहे, इन्ना लिल मौति सकरात, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी परेशानियां हैं। और जब इस हालत में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा देखती है अपने अब्बू को, तो ये कहती है, वाकर बाबा, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ। हम और आप जिस महीने से गुजर रहे हैं, ये इस्लामी कैलेंडर का तीसरा महीना है, और इस महीने का नाम है रबीउल अव्वल। ये वो महीना है कि इस महीने में कायनात को, पूरी दुनिया को रोशन करने वाला सूरज इसी महीने में, और इसी महीने में ना बल्कि इसी 12 तारीख, आज रबीउल अव्वल की 12 तारीख, इसी 12 रबीउल अव्वल की 12 तारीख को कायनात को रोशन करने वाला सूरज हमेशा के लिए गुरूब हुआ था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्के से मदीना आए, तो मदीना में हमने उससे ज़्यादा रोशन वाला दिन नहीं देखा, खुशहाल वाला दिन नहीं देखा। अल्लाह के नबी मदीना में आए, उससे ज़्यादा रोशन का दिन नहीं, रोशनी वाला दिन नहीं देखा। और वही हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ मदीना में 12 रबीउल अव्वल के दिन, तो उससे ज़्यादा अंधेरे वाला दिन मैंने मदीना के अंदर नहीं देखा। आए थे तो सबसे ज़्यादा रोशनी वाला दिन नहीं देखा, फरमाते हैं। और जिस दिन इंतकाल हुआ अल्लाह के नबी का, फरमाते हैं हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि उससे ज़्यादा अंधेरे वाला दिन हमने नहीं देखा। आज के इस खुतबे जुमा में मैं चाहता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के आखिरी हालात को आपके सामने पेश करूँ। आपने आखिरी हालात में क्या क्या काम किए, उम्मत को क्या क्या नसीहतें की, क्या क्या वसीयतें की, और आपकी रूह किस तरीके से निकली, वो सारे लक्ष्य मुख्तसर तौर पर मैं चाहता हूँ कि आज के इस खुतबे में आपके सामने बयान करूँ। चूँकि जुमे का खुतबा बड़ा मुख्तसर होता है, इसलिए बड़ा सोच समझ करके मौजू उठाना पड़ता है कि कौन सा मौजू उठाए जिसमें पूरी बातें आ जाएं। थोड़ा सा वक्त होता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी महीने में, और इससे पहले सफ़र के महीने में 29 तारीख को आप किसी जनाजे में गए हुए थे, और मिट्टी दे करके जब वापस आ रहे थे तो आपके सर में अचानक दर्द शुरू हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फज़ल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों लोग आपको सहारा दे करके घर लेके आए, हुजरे आयशा में आपको मुंतकिल कर दिया। अब अल्लाह के नबी की 5-6 दिन इसी हालत में गुजर गई, बीमारी की हालत में। आप नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में आते, नमाज पढ़ा करके घर पे चले जाते, फिर मस्जिद में आते और घर चले जाते, बीवियों से पूछते आज मेरी बारी किस बीवी की, हाँ आज मेरी बारी किस बीवी की, इस तरीके से पूछते रहते और बीवियाँ बताती आज आपकी बारी फला बीवी की। इंतकाल में जब 7 दिन रह गए, जब 7 दिन के बाद इंतकाल हो जाएगा नबी अकरम का, तो सारी बीवियों ने मशवरा किया कि अल्लाह के नबी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, तबीयत खराब होने की वजह से आपके जिस्म में कमजोरी आ गई है, और आपको इस बीवी के पास से उस बीवी यानी बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते, तो क्यों ना अल्लाह के नबी को हम ये मशवरा दे दें कि आप जहाँ ठहरना चाहें किसी एक बीवी के हुजरे को पसंद कर ले, और आप वहीं
آرام کریں۔ شاید یہ ساری بیویوں نے مشورہ کیا، اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی آپ بیمار رہتے ہیں، آپ کے جسم میں کمزوری آ چکی ہے، اللہ کے نبی اب آپ ہر دن الگ الگ بیویوں کے پاس نہ جائیں بلکہ آپ جس بیوی کے یہاں رہنا چاہیں آپ پسند کر لیں۔ اب اللہ کے نبی کی دور رش نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ میرا آخری ٹائم ہے اور آخری ٹائم میں کس بیوی کو پسند کروں، کس بیوی کے حجرے میں رہنا پسند کروں، جو بیوی ہماری زندگی کے آخری لمحات کو امت کے سامنے پیش کر سکے اور میری زندگی کے آخری لمحات امت کے لیے نمونہ بن جائے۔ اللہ کے نبی کی دور رش نگاہیں دیکھ رہی تھی، آپ کی نگاہیں گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گئی اور آپ نے حجر عائشہ کو پسند کر لیا، اور اس لیے کہ حجر عائشہ سے مسجد نبوی بہت قریب تھا، آپ کو آنے جانے میں بھی آسانی ہوتی تھی، اس لیے آپ نے 7 دن پہلے حجر عائشہ کو پسند کر لیا اور 7 دن پہلے لوگوں سے کہا، لوگوں مجھے بہت گرمی کی شدت محسوس ہو رہی ہے، مجھے نہلاؤ۔ لوگ اللہ کے نبی کے اوپر پانی ڈالنے لگے، اتنا ڈالا کہ 7 کنووں کے پانی سے اللہ کے نبی کو نہلایا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا بس کرو رہنے دو۔ یہ 7 دن پہلے کا حالات ہے۔ انتقال میں 6 دن باقی رہ گئے، طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی، مسجد میں آئے، نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر کے پھر اپنے حجرے میں چلے گئے، لوگوں سے کوئی واض و نصیحت نہیں کیا۔ انتقال میں 5 دن رہ گئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال کے 5 دن پہلے مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، لوگوں کو نماز پڑھاتے اور نماز پڑھانے کے بعد مسجد نبوی کا جو ممبر تھا جس پر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، اسی ممبر کے اوپر بیٹھ جاتے اور لوگوں کو ایک نصیحت کرتے۔ آپ نے فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، اور ایک حدیث میں اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اے لوگوں ان یہود و نصارہ کو عرب میں رہنے نہ دینا، ان یہود و نصارہ کو، ان مشرکوں کو مکے میں اور مدینے میں رہنے نہ دینا، ان کو بھگا دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا تھا اور ان یہود و نصارہ نے میری رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ لوگوں ان یہود و نصارہ کو مکے سے مدینے سے بھگا دینا، اگر یہ ایک بھی اس عرب کے اندر رہ گیا تو سوائے اپنے نقصان پہنچانے کے کچھ نہیں کرے گا، ان کو بھگا دینا۔ آپ نے اتنی نصیحت کی اور پھر اپنے حجرے میں چلے آئے۔ انتقال میں 4 دن باقی رہ گیا، اللہ کے نبی مسجد میں آتے ہیں، لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں اور نماز پڑھانے کے بعد پھر اسی ممبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ بیماری ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، اسی ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ ایک چھوٹی سی نصیحت کرتے ہیں، لوگوں میری طبیعت کبھی سنبھلتی ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہوں، پتہ نہیں کب میں اللہ کا پیارا ہو جاؤں، لوگوں میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں پر عمل کرتے رہو گے، جب تک ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے، کائنات کے رب کی قسم تمہیں دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی۔ اور اللہ کے نبی نے یہ کہہ کر کے وضاحت کر دی، کتاب اللہ و سنت رسول، پہلی چیز اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم، جب تک تم قرآن کریم کو پڑھتے رہو گے، قرآن کریم کو سمجھتے رہو گے، اس پر عمل کرتے رہو گے اور میری حدیث کو پکڑے رہو گے، اس پر عمل کرو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ آپ نے اتنی نصیحت کی اور اتنی نصیحت کرنے کے بعد آپ پھر اپنے حجرے میں چلے گئے۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی تقریر بڑی لمبی نہیں ہوتی تھی، آپ بڑا مختصر خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ جب بھی خطبہ دیتے تھے، جب بھی واضح نصیحت کرتے تھے، مختصر خطبہ دیا کرتے تھے، مختصر واضح نصیحت کرتے تھے۔ آپ کا سب سے لمبا خطبہ حجۃ الوداع کا، زندگی کا آخری خطبہ، آپ کا وہ سب سے لمبا خطبہ تھا، اور اس کو بھی آج کی اس ٹیکنالوجی اور کمپیوٹرائز کے دور میں اگر اس کو آپ اس حدیث کو، اس خطبے کو اگر میں پڑھتا چلا جاؤں تو زیادہ سے زیادہ 15 یا 20 منٹ لگیں گے، یعنی اللہ کے نبی کا سب سے لمبا خطبہ تقریباً 20 منٹ کا تھا۔ اللہ کے نبی تقریر بڑی مختصر کرتے تھے، وعظ و نصیحت بڑی مختصر کرتے تھے، لیکن نصیحت کرنے کے بعد
تقریر کرنے کے بعد وہ چیک کرتے تھے کہ میں نے جو باتیں بتائی ہے اس پر لوگوں نے عمل کتنا کیا۔ اور صحابہ بھی ایسے ایسے تھے کہ نبی کی بات کو سنا تو فوراً اس کو مان لیا، اس پر عمل کر لیا، یہ سوچ کر کہ اگر ہم نبی کی بات کو سن کر کے اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہماری آخرت برباد ہو جائے گی، ہماری آخرت برباد ہو جائے گی۔ نبی تھوڑی سی نصیحت کرتے تھے، صحابہ پکڑ لیتے تھے، اس پر عمل کر کے دکھا دیتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، آدھا گھنٹے کا پونا گھنٹے کا جمعے کا خطبہ بھی سنتے ہیں، نبی کی حدیث کو سنتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، لیکن نبی کی حدیث کو سننے کے بعد اپنے پیروں کے نیچے روک دیتے ہیں، ایک فرمان بھی نبی کا ماننے کے لیے ہم تیار نہیں۔ گزشتہ جمعے میں نے نوجوانوں کے تعلق سے بولا تھا، نوجوانوں کو تھوڑی تکلیف ہوئی تھی، لیکن بتائیے کتنے لوگوں نے مانا؟ حدیث کا حوالہ دے کر کے میں نے بتائیے کتنے لوگوں نے اس حدیث پر عمل کیا؟ ہفتہ پورا نہیں ہوا پھر وہی کام ہمارے نوجوان شروع کر دیے۔ غور کرو، اللہ کے نبی نصیحت بڑی تھوڑی کیا کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام اس نصیحت کو فوراً پکڑ لیا کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ آج ہماری تقریریں بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں اور لوگوں کی فرمائش بھی ہوتی ہے کہ اور لمبا کریے اور لمبا کریے، لیکن عملی میدان میں ہم کورے ہیں، اوپر سے تو کرتا پیجامہ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں اور اندر سے انڈر ویئر بھی نہیں، یعنی عملی میدان میں ہم کورے، تقریریں بڑی لمبی لمبی چاہیے۔ اللہ کے نبی نصیحت بڑی تھوڑی کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام اس کو سن کر کے فوراً عمل کرتے تھے۔ ہمیں عملی میدان میں آگے بڑھنا ہے میرے بھائیوں، عمل کر کے دکھاؤ۔ نوجوانوں، علامہ اقبال نے کہا تھا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے 4 دن پہلے آپ نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں پر عمل کرتے رہو گے، مضبوطی سے تھامے رہو گے، تمہیں کائنات کی کوئی چیز گمراہ نہیں کر سکتی۔ اور آپ نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی، یعنی میری اللہ کی کتاب قرآن کریم اور میری حدیث، جب تک ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اب انتقال میں 3 دن باقی بچا۔ 3 دن پہلے اللہ کے نبی مسجد میں آئے، لوگوں کو نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد تھوڑی سی نصیحت کی اور پھر آپ اپنے حجرے میں چلے گئے۔ طبیعت خراب ہے، لوگ تیمارداری کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے کہ چلے دیکھیں اللہ کے نبی بیمار ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ صحابہ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو ایک نصیحت کی اور فرمایا، لوگوں، میری زمین، میری جائیداد، میری کھیتی، میرے باغ کوئی بھی میرے مرنے کے بعد میری بیویوں کو، میری بیٹیوں کو نہیں دے گا۔ میں سارے کے سارے کھیتی، باغ اور مکانات سب میں صدقہ کر رہا ہوں، سب میں صدقہ کر رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد کوئی میری بیٹی کو یا میری بیویوں کو نہیں دے گا۔ اگر اللہ کے نبی کی میراث بیویوں میں یا بیٹیوں میں تقسیم ہوئی ہوتی تو آج غیر مسلم دنیا یہ کہتی محمد نے اسی لیے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے بیویوں کے لیے جو کمایا سب دے دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی کی میراث بیویوں میں بیٹیوں میں تقسیم نہیں ہوئی، آپ نے فرمایا سب میں صدقہ کر رہا ہوں۔ اور 3 دن پہلے اللہ کے نبی اپنے کمرے میں جاتے، اپنے حجرے میں جاتے، آپ کے پاس جتنے تیر تلوار تھے، کمان وغیرہ، وہ سب لا کر کے صحابہ کے پاس رکھ دیتے اور کہتے صحابہ یہ تم لے لو، اب میں کمزور ہو چکا ہوں، لڑنے کے لائق نہیں رہا، میں اس کو کیا کروں گا۔ صحابہ نے دیکھا تیر تلوار سب پڑے ہوئے، اس میں ایک زرہ کی کمی تھی۔ ایک صحابی بول پڑتے ہیں، اللہ کے نبی آپ کو بیت المال سے زرہ بھی ملی تھی جس کو پہن لیا جاتا ہے وار سے بچنے کے لیے۔ کہا اللہ کے نبی آپ کو ایک زرہ بھی ملی تھی، وہ زرہ کہاں ہے؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور مندیدہ نگاہوں سے وہ کہتے لوگوں میرے ساتھیوں، ہاں مجھے ایک زرہ ملی تھی اور وہ زرہ کہاں ہے میں بتا بھی دیتا ہوں۔ آج سے کئی مہینہ پہلے میرے گھر میں فاقے ہو رہے تھے، فاقے، کئی دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا، میری بیوی بچے بھوکے مر رہے تھے، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، میں نے وہ زیرہ ایک یہودی کے یہاں گروی رکھ دیا تھا، اس سے 30 سا جو لے لیا تھا، 30 سا جو یعنی تقریباً 70-75 کلو جو لے لیا تھا کہ جب میرے پاس 70-75 کلو جو
ہو جائے گا تمہیں دے دوں گا تو تم میرا زرہ واپس کر دینا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس یہودی کے یہاں گروی رکھ دیا تھا، 30 سا جو لے لیا تھا، آج کئی مہینے ہو چکے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 30 سا جو کا انتظام نہیں ہو سکا کہ جس کو ہم اس یہودی کو دے کر کے اپنا زرہ واپس لے لیں۔ لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اگر کسی کے پاس 30 سا جو ہوگا تو اس یہودی کو دے کر کے وہ زرہ واپس لے لے گا۔ 3 دن پہلے کا یہ حال ہے۔ اب انتقال میں 2 دن باقی رہ گئے۔ طبیعت میں کچھ سہولت ہوئی، اللہ کے نبی مسجد میں آتے ہیں، لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں اور نماز پڑھانے کے بعد پھر اسی ممبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر آپ نے لوگوں کو ایک خطبہ دیا، ایک نصیحت کی، بلکہ بددعائیہ نصیحت۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد، لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کے قبروں کو مرنے کے بعد اپنے اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا، عبادت خانہ بنا لیا، سجدہ کرنے کی جگہ بنا لی۔ آپ نے انتقال سے 2 دن پہلے یہود و نصارہ پر لعنت کی، اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا تھا۔ آپ نے لعنت کی اور پھر اپنے حجرے میں چلے گئے۔ انتقال میں اب 1 دن باقی رہ گیا۔ آپ پھر مسجد میں آئے، لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں اور نماز پڑھانے کے بعد پھر ممبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے انتقال سے 1 دن پہلے لوگوں کو نصیحت کی، لوگوں میں نے کل تمہیں بتایا تھا کہ لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کے مرنے کے بعد ان کے قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ لوگوں اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے بھی مرنے کے بعد تم لوگ بھی میرے قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، اس لیے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ نصیحت ہی نہیں بلکہ اللہ سے مہر بھی لگوا لی اور آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وسن یعبد، اللہم لا تجعل قبری وسن یعبد، اے اللہ میری قبر کو، میرے مرنے کے بعد میری قبر کو تو عبادت خانہ نہ بنا دینا، بت خانہ نہ بنا دینا، میلہ ٹھیلے کی جگہ نہ بنا دینا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وسن یعبد، اے اللہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو بت خانہ نہ بنا دینا۔ آج دیکھیے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں آپ کو ہزاروں مزاریں مل جائیں گی، ہزاروں مزاریں۔ لوگ وہاں جا کر کے سر جھکاتے ہیں، بیٹا بیٹی کا سوال کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں ان باباؤں سے، قبر والوں سے۔ لیکن سب سے بڑی ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر آج بھی مدینہ کے اندر موجود ہے میرے بھائیوں، اور آج بلا تفریق کے سارے مسلک کے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ لیکن کسی کی مجال ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر اپنا سر جھکا دے۔ وہاں پولیس لگی ہوتی ہے ڈنڈا لے کر کے، وہ لگاتی ہے سینٹر پہ، اس لیے کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہاں جا کر کے اپنا سر جھکا سکے۔ میرے بھائیوں یہ نبی اکرم کی دعا کا نتیجہ تھا۔ اللہ کے نبی نے انتقال کے ایک دن پہلے دعا کی، قبری وسن یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا، میرے ٹھیلے کی جگہ نہ بنا دینا، عبادت خانہ نہ بنا دینا۔ آخری دن تھا، شام ہو گئی، عشاء کی اذان کی آواز آئی، حی علی الصلاۃ، آپ لیٹے ہوئے تھے اٹھ گئے، اب کمزوری بہت زیادہ جسم میں آ گئی، لیٹے ہوئے تھے اٹھ گئے، کہا عائشہ اذان ہو گئی ہے، پانی لاؤ وضو کرنے کے لیے۔ امی عائشہ نے پانی دیا، اللہ کے نبی وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد اٹھنا چاہا کہ چلے مسجد میں صحابہ کو نماز پڑھائیں، آپ کو کشی طاری ہوا اور گر گئے، بے ہوش ہو گئے اللہ کے نبی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، عائشہ دیکھو کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی۔ حضرت عائشہ نے مسجد نبی کا پردہ ہٹایا، کہا اللہ کے نبی نہیں، صحابہ بھی آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا پانی لاؤ، پانی لایا گیا، اللہ کے نبی وضو بناتے اور پھر نماز پڑھانے کے لیے چلتے، پھر آپ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، عائشہ کیا صحابہ نے نماز پڑھ لیا؟ حضرت عائشہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی، اب یہ صحابہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا پھر پانی لاؤ وضو کرنے کے لیے، آپ نے پھر وضو بنایا اور جیسے اٹھنا چاہا پھر آپ گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔
थोड़ी देर में होश आया, आयशा अब मैं चलने के लायक नहीं हूँ, मैं ऐशा की नमाज लेटे लेटे पढ़ लेता हूँ बिस्तर पर। अम्मी आयशा ने कहा अल्लाह के नबी, साहबा आपके इंतजार में बैठे हुए, फिर उन्हें नमाज कौन पढ़ाएगा, आप बिस्तर पर पढ़ लेंगे तो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। अबू बकर कौन थे मालूम है? हजरत आयशा के अब्बू थे, हजरत आयशा के अब्बू थे। हजरत आयशा कहती है अल्लाह के नबी, मेरे अब्बू का दिल बड़ा कमजोर है, वो आपकी जिंदगी में आपके होते हुए आपके मुसल्ले इमामत पर नहीं खड़े हो पाएंगे। आए अल्लाह के नबी, बड़े बहादुर बहादुर साहबा मौजूद हैं, आप दूसरे किसी साहबा को कह दीजिए नमाज पढ़ा दे। अरे उमर को कह दीजिए, वो तो बड़े बहादुर, उनको कह दीजिए नमाज पढ़ाने के लिए। अल्लाह के नबी मुस्कुरा देते हैं और आपने फरमाया, अरे आयशा, अल्लाह ने मना कर दिया और उसका रसूल भी मना कर रहा है कि मेरी जिंदगी में मेरे होते हुए मेरे मुसल्ले इमामत पर अगर कोई खड़ा हो सकता है तो मेरा अबू बकर के अलावा कोई नहीं। फिर आपने पर्दा हटाया, देखा अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक के पीछे बिला तफरीक लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और सहाबा को जब लगा कि अल्लाह के नबी मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं तो सहाबा खांसने लगे, गोया अबू बकर को ये कह रहे हो कि अबू बकर पीछे आ जाओ, अल्लाह के नबी आ रहे हैं। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने देखा अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, नमाज पूरी कर लो, नमाज पूरी कर लो। इशा की नमाज का टाइम खत्म हो गया। अब रबीउल अव्वल की 12 तारीख आ गई, इंतकाल का दिन आ गया। फजर की नमाज में भी आपको कमजोरी थी, मस्जिद में नहीं जा सके नमाज पढ़ने के लिए, आपने बिस्तर पर नमाज पढ़ी फजर की और अबू बकर सिद्दीक ने नमाज पढ़ाई। और आपको रबीउल अव्वल की 12 तारीख, यही 12 तारीख आपको मौत की सख्ती महसूस हो रही है। आपके घर वाले बैठे हुए हैं, आपकी बेटियां नवासे बैठे हुए हैं, आपकी बीवी मौजूद है, आपको मौत की सख्ती महसूस हो रही है। आप अपना हाथ पानी के बर्तन में डालते और पानी के बर्तन से निकाल कर अपने चेहरे पर फिर मलते, फिर पानी के बर्तन में डालते और फिर चेहरे पर मलते, फिर पानी में डालते, फिर चेहरे पर मलते और आप ये जुमले कहते, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात। आप ये जुमले कहते, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और यकीनन मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं, मौत के लिए बड़ी कठिनाइयां हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं अल्लाह के नबी का इंतकाल नहीं हुआ है। अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं इन्ना लिल मौति सकरात। बुखारी शरीफ की रिवायत में आपको सुना रहा हूँ, बुखारी शरीफ की रिवायत। अल्लाह के नबी क्या कहे, इन्ना लिल मौति सकरात, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी परेशानियां हैं। और जब इस हालत में हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देखती अपने अब्बू को तो ये कहती है, वाकर बाबा, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को रोते हुए देखा तो अपनी बेटी को बुलाते हैं, आए बेटी फातिमा इधर आओ। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेटी आज के बाद तेरे बाप को फिर इतनी तकलीफ कभी ना होगी। अभी अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और ये बता करके गए कि आज अल्लाह से मुलाकात का दिन है। हजरत फातिमा रो रही हैं। अल्लाह के नबी तसल्ली दिलाने के लिए, उन्हें सुकून दिलाने के लिए, चुप कराने के लिए एक बात कहते हैं जो सच्ची बात है। अल्लाह के नबी कहते हैं, बेटी अभी अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और तुझे खुशखबरी दे के गए हैं, फातिमा तो सैयदतु निसाई अहलिल जन्ना, फातिमा को ये खुशखबरी दे दो कि फातिमा को अल्लाह ताला ने जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। ये खुशखबरी सुनती है हजरत फातिमा, लेकिन बाप की तकलीफ को देख करके इससे खुश नहीं होती है। जन्नत की औरतों का सरदार, लेकिन बाप पड़े हुए तकलीफ में है तो तकलीफ भारी पड़ रही है हजरत आयशा को। फिर अल्लाह के नबी बुलाते बेटी को, बेटी एक बात सुनो, मेरे इंतकाल के बाद सबसे पहले अगर मुझसे कोई मिलेगा, सबसे पहले मेरे अहले बैत में, मेरे खानदान में, मेरे घर वालों में किसी से सबसे पहले मेरी मुलाकात होगी तो तुमसे होगी, यानी तुम मेरे पीछे आओगी। हजरत फातिमा ने जब ये सुना कि अब्बू के इंतकाल के बाद मेरा नंबर है तो हंस देती, मुस्कुरा देती है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नबी का आखिरी दिन
دن ہے اور آخری لمحات ہیں، یہ موت کی سختیاں اللہ کے نبی برداشت نہیں کر پا رہے، اور آپ کہتے ہیں ان للموت سکرات۔ اور آپ غور کریے اس ربیع الاول پر، اس ربیع الاول کی 12 تاریخ پر کہ اللہ کے نبی پانی میں ہاتھ ڈال کر کے چہرے پر ملتے اور کہتے ہیں ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی تکلیفیں ہیں۔ اور آج ہماری 12 ربیع الاول پر نظر ڈالیے صبح سے کیا ہو رہا ہے، غور کریے۔ پھر اللہ کے نبی کے ہونٹ ہلنے لگتے ہیں، امی عائشہ کان لگاتی ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، کہیں کوئی آخری بات، کہیں کوئی ایسی بات جو آپ امت کے لیے کہہ رہے ہوں اور میں نہ سن پاؤں، پھر امت اس چیز سے محروم ہو جائے۔ امی عائشہ جب کان لگاتی ہیں نبی اکرم کے ہونٹوں پر، تو آپ آخری وقت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تلقین کر رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے لوگوں کو جوڑ رہے تھے آخری وقت میں، آخری وقت میں اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کو قائم کرتے رہنا، لوگوں نماز کو قائم کرتے رہنا، اور اپنے غلاموں کا، اپنے انڈر میں کام کرنے والے لوگوں کا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھتے رہنا۔ آخری وقت میں آپ لوگوں کو، امت کو یہ نصیحت کر رہے ہیں۔ اور پھر امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے کان لگایا تو آپ کے آخری جملے، آپ کے آخری جملے، ربیع الاول کا مہینہ 12 تاریخ، آپ اس ٹائم میں آپ کا آخری جملہ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، بالرفیق الاعلی، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں، یعنی اے اللہ اپنے نیک بندوں میں، اپنے شہداء صالحین لوگوں میں میرا بھی شمار کر لے۔ آپ نے یہ جملے کہا اللہم بالرفیق الاعلی، اور پھر کائنات کو روشن کرنے والا سورج ہمیشہ کے لیے بجھ گیا، ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ کب؟ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، 12 تاریخ کو، آج اسی 12 تاریخ کے نام پر کیا کیا ہو رہے ہیں، جشن منایا جا رہا ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہے۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، اور کیا کہا جا رہا ہے، نثار اس کی چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ذرا غور کرو اس 12 ربیع الاول پر اللہ کے نبی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی کو دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں واہ کر بابا مناجاب رب بندہ، ہائے میرے ابو، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے، آپ کو آپ کے رب نے بلایا، آپ اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لی، اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ واہ کر بابا من جنت الفردوس ماوا، ہائے میرے ابو، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، آپ تو جنت الفردوس کے وارث ہیں، آپ تو جنت الفردوس میں رہیں گے۔ لیکن اب جبریل علیہ السلام کس کے اوپر قرآن لے کر کے آئیں گے، کس کے اوپر وحی لے کر کے آئیں گے؟ جب صاحب قرآن ہی نہ رہا تو کس کے اوپر قرآن لے کر کے آئیں گے؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں جبریل کو بلاتی ہوں، وا کر بابا الا جبریل نا، اے میرے ابو میں جبریل علیہ السلام کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر دے دیتی ہوں، اے جبریل اب تو قرآن لے کر کے زمین پر نہ آنا، کیونکہ اب صاحب قرآن ہی نہ رہا تو کس کے اوپر قرآن لے کر کے آئے گا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ نثار اس کی چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ خوشیاں منا رہی ہے ربیع الاول کے دن، خوشیاں منا رہی ہے، رو رہی ہے اپنے باپ کی سختی کو دیکھ کر کے، کہہ رہی واہ کر بابا، ہائے میرے ابو کی تکلیف۔ اور جب انتقال ہو گیا تو کہہ رہی ہے ابو آپ کو آپ کے رب نے بلایا، آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے، آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کی بیٹی کا کیا ہوگا، آپ کے جانثار صحابہ کا کیا ہوگا، آپ کو آپ کے رب نے بلایا، آپ چلے گئے، آپ تو جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ لیکن اب جبریل علیہ السلام کس کے اوپر قرآن لے کر کے آئیں گے؟ میں جبریل کو بلاتی ہوں اور انہیں آپ کے انتقال کی خبر دے دیتی ہوں۔ یہ غم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہو رہا ہے۔ آج ہم جشن منا رہے ہیں، پیدائش کے نام پر جشن منا رہے ہیں میرے بھائیوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس دن میرے ابو کا انتقال ہوا اس دن میرے اوپر اتنے غم کے پہاڑ ٹوٹے کہ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ اگر وہ غم کے پہاڑ کسی پہاڑ کے
ऊपर डाल दिया जाता। हजरत फातिमा फरमाती है कि जिस दिन मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ मुझे इतना गम हुआ कि अगर वो गम किसी पहाड़ के ऊपर डाल दिया जाए तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। हजरत फातिमा फरमाती है कि जिस दिन मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ मुझे इतनी तकलीफ हुई, मुझे इतना गम हुआ कि अगर उस तकलीफ को, उस गम को किसी दिन के ऊपर डाल दिया जाता तो दिन भी रात की शक्ल में बदल जाती। ये हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हाल है। किस दिन? इसी 12 रबीउल अव्वल की तारीख को, इसी रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हजरत फातिमा का ये हाल है। और आज पैदाइश के नाम पर खुशियां मनाया जा रहा है मेरे भाइयों। अल्लाह की कसम हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के आंसू कभी उनको माफ नहीं करेंगे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रो रही हैं इसी 12 तारीख को, और आज का हमारा मुसलमान जश्न मना रहा है, खुशियां मना रहा है, झंडियां लगा रहा है। मेरे भाइयों हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के आंसू कभी उनको माफ नहीं करेंगे। ये तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कैफियत मैंने आपके सामने बयान किया। अभी सहाबा का क्या हाल था, खुलफाए राशिदीन का क्या हाल था, वो सारी चीज़ें तो छूट रही हैं। जुमे का खुतबा मुकम्मल हो चुका। मेरे भाइयों आप गौर करिए कि इस 12 तारीख को उस 1400 साल पहले क्या कैफियत थी और आज 1400 साल बाद कितना बदलाव आया कि उस 12 तारीख को फातिमा रो रही हैं, सहाबा परेशान हैं, हजरत आयशा परेशान हैं, और आज का मुसलमान इस 12 तारीख को, वही महीना, वही तारीख, इस तारीख को मुसलमान जश्न मना रहा है, खुशियाँ मना रहा है। मेरे भाइयों हम अल्लाह से दुआ करेंगे ऐ रब्बुल आलमीन उन्हें तो अक़ल सलीम अता फरमा, उन्हें दीन की सही समझ अता फरमा।